اللہ جب کسی عورت سے راضی ہوتا ہے نا تو اسے 5 خواب ضرور دکھاتا ہے۔ اگر کوئی عورت یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی خواب دیکھ لے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے، اللہ اس سے خوش ہو چکا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ دل کی کچھ کیفیت ایسی ہوتی ہیں جنہیں نہ زبان بیان کر سکتی ہے اور نہ ہی دنیا سمجھ پاتی ہے؟ ایک خاموش سا راز جو نہ کسی محفل میں سنایا جاتا ہے اور نہ کسی آواز میں پکارا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس رضا کا اعلان نہ زمین پر گونجتا ہے نہ آسمان سے کوئی آواز اترتی ہے۔ جب کوئی چرچا ہوتا ہے بلکہ یہ ایک ایسا راز ہوتا ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت یہ 5 یا ان میں سے کوئی ایک بھی خواب دیکھ لے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے، اللہ اس سے خوش ہو چکا ہے اور اس کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا ہو چکی ہے۔ کیونکہ اللہ کا کسی عورت سے راضی ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک ایسی سعادت ہے جو ہر عورت کو نصیب نہیں ہوتی، مگر جب یہ عطا ہو جائے تو اس کا اعلان دنیا کے شور میں نہیں کیا جاتا۔ نہ کوئی فرشتہ آ کر خبر سناتا ہے، نہ کوئی آواز بلند ہوتی ہے، بلکہ اس کی آگاہی ایک نہایت خاموش مگر گہری صورت میں دی جاتی ہے، اور وہ ہے خوابوں کے ذریعے۔ یہ خواب عام نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ روزمرہ کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں، بلکہ یہ رحمانی خواب ہوتے ہیں، سچ خواب جو دل کے اندر اتر کر عورت کو ایک نئی حقیقت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک عام سی زندگی میں ایک غیر معمولی تبدیلی جنم لیتی ہے، دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے، جیسے کسی نے بے آواز ہو کر تھام لیا ہو۔ عورت خود بھی نہیں سمجھ پاتی کہ آخر اس کے اندر یہ نرمی، یہ جھکاؤ، یہ خاموش خوشی کہاں سے آ گئی۔ نہ کوئی دنیاوی وجہ، نہ کوئی ظاہری ثواب، مگر پھر بھی دل مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی لمحات میں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ عورتوں کو ایک نہایت لطیف انداز میں اشارہ دیتا ہے۔ یہ اشارہ نہ کسی لفظ میں ہوتا ہے، نہ کسی پیغام میں لکھا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک کیفیت کے ذریعے دل تک پہنچاتا ہے، اور اکثر یہ کیفیت خوابوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے خواب جو عام خوابوں جیسے نہیں ہوتے، نہ وہ بے ترتیب ہوتے ہیں، نہ ہی مخص خیال کا عکس ہوتے ہیں، بلکہ ان میں ایک خاص روشنی، ایک خاص ترتیب اور ایک عجیب سی سچائی ہوتی ہے۔ یہی وہ خواب ہوتے ہیں جنہیں رحمانی خواب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خواب جو عورت کے اندر امید جگاتے ہیں، اس کے دل کو اللہ کی طرف مائل کرتے ہیں اور اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ شاید وہ تنہا نہیں ہے، جیسے کوئی اسے اندیکھے انداز میں اس کے قریب آ رہا ہو، اسے سن رہا ہو، اسے دیکھ رہا ہو۔ یہی وہ خاموش اشارے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ عورت اپنے رب کی نظر میں کہیں خاص مقام پا چکی ہے اور اس کی زندگی اب ایک نئے روحانی سفر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ جب کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اسے 5 خواب ضرور دکھاتا ہے۔ پہلا خواب: کبھی زندگی کے کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان خود کو ہجوم میں ہوتے ہوئے بھی تنہا محسوس کرتا ہے، مگر عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس تنہائی میں بھی دل گھبراتا نہیں، بلکہ ایک انوکھا سا سکون اس کے اندر اترتا چلا جاتا ہے، جیسے کوئی اسے اندیکھے انداز میں ساتھ ہو، جیسے کسی کی خاموشی رہنمائی قدم قدم پر اسے سنبھال رہی ہو۔ یہ کیفیت عام نہیں ہوتی، نہ ہی ہر کسی کو نصیب ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک خاص روحانی لمحہ ہوتا ہے جہاں دل دنیا سے ہٹ کر کسی اور کی حقیقت سے جڑنے لگتا ہے، اور پھر اسی کیفیت کے اندر ایک منظر ابھرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ایک سیدھے، صاف اور روشن راستے پر چلتے ہوئے دیکھتی ہے، جہاں وہ بظاہر اکیلی ہوتی ہے مگر اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی بے چینی نہیں ہوتی۔ یہی وہ پہلا خواب ہے، کسی
پاکیزہ راستے پر تنہا مگر مطمئن چلنا، یہ منظر محض ایک خواب نہیں بلکہ ایک گہرا اشارہ ہوتا ہے، ایک خاموش پیغام جو اس کے دل تک پہنچتا جاتا ہے۔ اس خواب کی اصل خوبصورتی اس کے احساس میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ راستہ صرف مٹی یا زمین کا نہیں ہوتا بلکہ اس کی اپنی زندگی کا راستہ ہوتا ہے، اور اس کا اکیلا ہونا دراصل اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے شور لوگوں کی رائے اور وقتی سہاروں سے اوپر اٹھ چکی ہے۔ اس کا سکون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اب اس کا سہارا صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ حقیقی مضبوطی حاصل کرتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی نشانی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرما چکا ہے، اس کی کوشش کو دیکھ رہا ہے اور اس کی خاموش باتوں کو پسند کر رہا ہے، اور اسے ایسے راستے پر قائم رکھ رہا ہے جو سیدھا ہے، پاکیزہ ہے اور انجام کے لحاظ سے روشن ہے۔ چاہے دنیا میں آزمائشیں آئیں، چاہے تنہائی کا احساس ہو، مگر اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، کیونکہ اسے ایک ایسی طاقت کا سہارا حاصل ہو چکا ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر ہر لمحہ ساتھ رہتی ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اصل کامیابی لوگوں کے ساتھ چلنے میں نہیں بلکہ صحیح راستے پر قائم رہنے میں ہے، چاہے وہ راستہ اکیلا ہی کیوں نہ طے کرنا پڑے۔ دوسرا خواب، کبھی انسان کی زندگی ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں دل پر انجانا سا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی وزن بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے مگر اندر ایک تھکن، ایک دباؤ، ایک خاموش سی گھٹن بسی ہوتی ہے۔ پھر اچانک ایک کیفیت بدلنے لگتی ہے، جیسے کسی نے نرمی سے وہ سارا وزن ہٹا دیا ہو، جیسے دل کے گرد لپٹی ہوئی پریشانی کی زنجیریں ایک ایک کر کے کھلنے لگیں اور روح ہلکی ہونے لگے۔ اور اسی بدلتی ہوئی کیفیت میں ایک منظر سامنے آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس حال میں محسوس کرتی ہے کہ اس کے اندر سے کوئی بھاری بوجھ اتر چکا ہے۔ دل بالکل ہلکا ہو گیا ہے، جیسے غم، خوف اور بے چینی کہیں دور جا چکے ہوں۔ یہی وہ دوسرا خواب ہے، کسی بوجھ کے اتر جانے کا احساس۔ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی پیغام ہوتا ہے جو خاموشی سے اس کے وجود میں اتار دیا جاتا ہے۔ اس خواب کی اصل تاثیر اس کے اندر پیدا ہونے والی نرمی اور سکون میں چھپی ہے، اور بوجھ جو شاید مدتوں سے دل پر تھا، وہ پریشانیاں جنہوں نے اس کی نیندیں چھین لی تھیں، وہ اندیشے جو ہر لمحہ اسے گھیرے رہتے تھے، اچانک سب کچھ ہٹ جاتا ہے۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس کے معاملات کسی اور کے سپرد ہو چکے ہیں، اور وہ ذات ایسی ہے جو نہ تھکتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ چھوڑتی ہے۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی پکار سن چکا ہے، اس کے آنسو کی قدر کر چکا ہے، اور اب اس کی زندگی میں آسانی اور سکون اترنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ بوجھ جو انسان خود نہیں ہٹا سکتا تھا، اب اللہ کی رحمت نے اٹھا لیا ہے۔ یہ اس بات کی خاموش گواہی ہے کہ اس کے اعمال، اس کے صبر بری کیفیت اور اس کا اللہ پر یقین قبولیت پا چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ سکون کسی جگہ یا چیز میں نہیں بلکہ اس تعلق میں ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو سب بوجھ خود بخود ہلکے ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اب انسان اکیلا نہیں رہتا۔ تیسرا خواب، کبھی انسان اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی محسوس کرتا ہے جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا، مگر دل گواہی دیتا ہے کہ کچھ بدل رہا ہے، کچھ صاف ہو رہا ہے، جیسے اندر کی دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی ہو۔ یہ کوئی ظاہری عمل نہیں ہوتا، نہ ہی دنیا کی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے، بلکہ یہ ایک ایسی باطنی سفر ہوتا ہے جہاں روح ایک نئی حالت میں داخل ہونے لگتی ہے، ایک نرمی، ایک لطافت، ایک خاموش سی روشنی دل میں جگہ بنانے لگتی ہے، اور پھر اسی کیفیت کے دوران ایک منظر سامنے آتا ہے جب وہ خود کو نہایت صاف، روشن اور پاکیزہ الفاظ میں ملبوس دیکھتی ہے۔
ایسا لباس جو صرف جسم کو نہیں بلکہ دل کو بھی ڈھانپتا محسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ تیسرا خواب ہے، اسے اپنے آپ کو سفید پاکیزہ لباس میں دیکھنا۔ یہ محض لباس کا دیکھنا نہیں بلکہ ایک گہری علامت ہے، ایک اندرونی حقیقت کا عکس ہے جو خواب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس خواب کی اصل معنیت اس کے رنگ اور احساس میں چھپی ہوتی ہے۔ سفید یا روشن لباس ہمیشہ صفائی، معصومیت اور نیکی کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں یہ ظاہری نہیں بلکہ دل کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گناہوں کی گرد سے صاف کر رہا ہے، اس کے اندر جمع ہوئی بے چینیاں، لرزشیں اور کمزوریوں کو دھو رہا ہے، وہ اسے ایک نئی روحانی زندگی عطا کر رہا ہے۔ یہ خواب ایک خاموش خوشخبری بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے بلکہ وہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں اس کا دل زیادہ حساس، زیادہ نرم اور زیادہ قریب ہو چکا ہے اپنے رب کے۔ اس کے اعمال، اس کی نیتیں، اس کی توبہ ایک نئی روشنی میں ڈل رہی ہیں اور اللہ اسے اپنی خاص رحمت کے سائے میں لے رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اصل خوبصورتی چہروں یا لباس میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی میں ہے، اور جب دل صاف ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی روشن ہونے لگتی ہے۔ چوتھا خواب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں نہ کوئی شور ہوتا ہے، نہ کوئی الجھن، نہ کوئی اندرونی کشمکش، بلکہ ہر طرف ایک عجیب سا ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے دل کو کسی نے نرمی سے تھام لیا ہو۔ یہ سکون عام حالات میں نصیب نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح دنیا کے ہنگاموں سے ہٹ کر کسی اور ہی جہان کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہے۔ اسی خاموش اور گہری کیفیت کے دوران ایک منظر ابھرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ایک ایسی فضا میں پاتی ہے جہاں ہر طرف ہلکی روشنی پھیلی ہوتی ہے، نہ تیز چمک، نہ آنکھوں کو چبھنے والی روشنی، بلکہ نرم پرسکون نور جو دل کو سکون دے رہا ہو۔ یہی وہ چوتھا خواب ہے، نور سے بھری فضا میں خود کو پرسکون پانا۔ یہ منظر بظاہر سادہ ہوتا ہے مگر اس کے اندر ایک گہرا روحانی پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ روشنی کسی دنیاوی چراغ یا سورج کی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ایسی کیفیت کی علامت ہوتی ہے جو دل کے اندر اترتی ہے جب انسان کے اندر سے بے چینی، اضطراب اور اندھیرا کم ہونے لگتا ہے تو اس کی جگہ ایک نرم روشنی لے لیتی ہے۔ یہی روشنی خواب کی صورت میں ظاہر ہو کر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اب اس کا دل اللہ کی طرف جھک چکا ہے اور اس کی باطنی دنیا میں سکون اتر رہا ہے۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر رہا ہے، اس کے دل کو دنیا کی الجھنوں سے نکال کر اپنے ایک ایسے سکون کی طرف لے جا رہا ہے جو صرف اس کی یاد میں ملتا ہے۔ یہ ایک خاموش تبدیلی ہوتی ہے جس میں انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہ اطمینان کہاں سے آ رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندہ محسوس کرتا ہے کہ اصل روشنی باہر نہیں بلکہ اندر پیدا ہوتی ہے، اور جب دل کے اندر یہ نور اتر جائے تو زندگی کے اندھیرے خود بخود مٹنے لگتے ہیں۔ پانچواں خواب کبھی ایسے لمحے بھی آتا ہے جب انسان کے دل میں ایک عجیب سی شدت اور خاموشی ایک ساتھ ہوتی ہے۔ ایک طرف دل میں خواہش، طلب اور امید کی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک گہری یقین کی روشنی اندر ہی اندر پھیل رہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ وہ لمحہ ہے جب روح اور دل کے ہر گوشے میں ایک سنجیدہ سکون اترتا ہے اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی پکار کہیں سن لی گئی ہے۔ اسی کیفیت کے اندر ایک منظر سامنے آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو خواب میں دعا کرتے ہوئے دیکھتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ دعا جیسے ہی نکلتی ہے دل کے اندر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دعا فوراً قبول ہو گئی۔ یعنی وہ پانچواں خواب ہے دل سے نکلنے والی دعا کا فوراً قبول ہوتا محسوس ہونا۔
یہ صرف دعا کے قبول ہونے کا احساس نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی اشارہ ہے جو بندے کے دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ اس خواب کی اصل تاثیر اس کے احساس میں چھپی ہوتی ہے۔ دعا محض زبان کے الفاظ نہیں رہتی بلکہ دل کی گہرائی تک پہنچ جاتی ہے اور اسی گہرائی سے ایک اندرونی یقین اور سکون کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح الفاظ کی طاقت اس کے دل کو چھو رہی ہے اور اس کے رب کی موجودگی کو محسوس کروا رہی ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے راضی ہو چکا ہے، اس کے دل کی قربت قبول کر چکا ہے اور اس کا تعلق محض رسمی عبادت تک محدود نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ اب اس کے رب کی رحمت اس کے ہر لمحہ میں شامل ہے اور ہر پکار کا جواب فوراً پہنچ رہا ہے۔ یہ خواب نہ صرف اطمینان کا پیغام دیتا ہے بلکہ ایک اندرونی طاقت بھی عطا کرتا ہے جو بندے کو ہر مشکل میں ثابت قدم رہنے، ہر پریشانی کا سامنا صبر کرنے اور ہر لمحہ اپنے رب کی جانب جھکنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو دل اور روح کے درمیان ایک گہرا رشتہ قائم کرتی ہے اور اس کی زندگی کو ایک منفرد روحانی رنگ سے روشن کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، زندگی کے سفر میں کبھی کبھی انسان کو ایسے لمحے نصیب ہوتے ہیں جو عام فہم کی دنیا سے ہٹ کر دل کے اندرونی گوشے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لمحے وہ ہوتے ہیں جب دل کی دھڑکنیں بھی نرم، خاموش اور سکون بھری لگتی ہیں اور روح ایک غیر مرحلی روشنی میں ڈوب کر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ ایسے لمحات ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے بلکہ یہ خاص روحانی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کی رضا سے پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو یہ خوش عام طور پر دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، نہ کسی چرچے کی صورت میں، نہ کسی اعلان کے ذریعے۔ یہ اعلان اگر ہوتا بھی ہے تو خاموش اور نرم انداز میں ہوتا ہے، ایک خواب کی صورت میں، ایک ایسا خواب جو دل کو چھو لے اور روح کے ہر گوشے میں اطمینان اتار دے۔ یہ خواب کسی بھی معمولی حقیقت کی عکاس نہیں ہوتے بلکہ یہ دل کی گہرائیوں، روح کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کا گواہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت خواب میں اپنے آپ کو ایک صاف، روشن اور سیدھے راستے پر چلتے ہوئے دیکھتی ہے جہاں وہ تنہا ہے مگر دل میں خوف یا اضطراب نہیں۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے راضی ہے اور اسے اپنی ہدایت کے راستے پر قائم رکھ رہا ہے۔ اسی طرح خواب میں بوجھ کے اتر جانے کا احساس بھی اس کی روحانی طاقت کی گواہی دیتا ہے۔ جہاں وہ محسوس کرتی ہے کہ دل سے کسی قسم کا بھاری بوجھ، غم یا پریشانی اتر گیا ہے، اس کیفیت میں دنیا کی الجھنیں، اندیشے اور تھکن سب الگ ہو کر رہ جاتی ہیں اور ایک اندرونی سکون اور روشنی دل میں اتر آتی ہے۔ رحمانی خوابوں کے دیگر پہلو بھی انتہائی گہرائی کے حامل ہیں۔ کبھی خواب میں وہ خود کو سفید یا روشن لباس میں دیکھتی ہے اور یہ لباس صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی پاکیزگی اور صفائی کی علامت ہوتا ہے۔ یہ ایک نرم اور لطافت پیدا کرتا ہے جو دل کے ہر گوشے میں سکون بھرتی ہے۔ پھر خواب میں نور سے بھری فضا میں خود کو پرسکون محسوس کرنا ایک اور خاص کیفیت ہے جہاں ہر طرف ہلکی روشنی، سکون اور دل کو مطمئن کرنے والی فضا اس کے گرد پھیلی ہوتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اندر کی طرف اللہ کی طرف رجوع اور باطنی سکون پیدا ہو چکا ہے اور روح اپنی اصل منزل کی جانب بڑھ رہی ہے۔ سب سے نرالا اور جذباتی پہلو اس وقت آتا ہے جب خواب میں دعا کرتے ہوئے فوراً قبولیت کا یقین محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق محض رسمی عبادت یا زبان کی دعا تک محدود نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں پہنچ چکا ہے۔ اس کیفیت میں دل کا سکون اور روح کی تسکین اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہر اندیشہ، ہر اضطراب اور ہر خوف ختم محسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ 5 روحانی خواب ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا
خاموش پیغام پہنچاتے ہیں اور جنہیں دیکھ کر ایک عورت سمجھ سکتی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی قربت اور محبت موجود ہے۔ محترم ناظرین، یہ خواب صرف لمحاتی سکون یا خوشی کا ذریعہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ عورت کی روح میں ایک مستقل روشنی گول دیتے ہیں جو اس کے ہر عمل، ہر سوچ، ہر تعلق پر اثر ڈالتی ہے۔ جب خواب میں وہ کسی صاف اور روشن راہ پر خود کو قدم رکھتے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ نہ صرف ظاہری روشنی کا تاثیر دیتا ہے بلکہ ایک گہری روحانی ہدایت کی علامت بھی ہوتا ہے جو اس کے دل کو ہمت، اعتماد اور اللہ کی رہنمائی پر بھروسہ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح بوجھ کے اترنے کا احساس خواب میں ایک نرم مگر طاقتور کیفیت کے طور پر نمودار ہوتا ہے۔ جہاں دل کی تھکن اور اندرونی کشمکش اچانک ختم محسوس ہوتی ہے، یہ کیفیت ایک ایسا روحانی آہنگ پیدا کرتی ہے جو دنیاوی تلاطم سے الگ دل کو مکمل سکون عطا کرتی ہے اور بندے کے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر خواب میں خود کو سفید یا روشن لباس میں دیکھنا، جو پہلے یہ لباس محض جسمانی نہیں بلکہ دل کی صفائی اور روحانی پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہ خواب عورت کے اندرونی تقاضات، اندیشوں اور پچھلے گناہوں کو دھو کر ایک نئی روحانی شفاعت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح نور سے بھری فضا میں سکون محسوس کرنا اور ایک منفرد روحانی تجربہ ہے جہاں روشنی کے ہر ذرے میں دل کو دھڑکنیں نرم ہو جاتی ہیں اور روح اپنی اصل منزل کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دنیاوی آنکھوں کے لیے شاید عام نظر آئے مگر دل اور روح کے لیے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے صرف وہ محسوس کر سکتی ہے جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور سب سے خاص خواب جس میں دعا کے فوراً قبول ہونے کا یقین دل میں ابھرتا ہے، اس کا اثر سب سے زیادہ گہرا اور مستقل ہوتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی ہر نیک نیت، ہر پاک نیت، ہر دعا کو سن چکا ہے اور اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس یقین کی کیفیت عورت کی روحانی طاقت دیتی ہے بلکہ اسے ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر دنیاوی الجھنوں میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ یہ خواب جو روحانی نوعیت کے ہیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا محض رسمی اعمال یا عبادت تک محدود نہیں بلکہ دل کی مکمل گہرائیوں میں داخل ہو چکی ہے۔ 5 روحانی خواب عورتوں کے لیے ایک مسلسل روحانی رہنمائی اور اطمینان کا ذریعہ ہیں جو نہ صرف اس کی موجودہ زندگی میں سکون اور روشنی پیدا کرتے ہیں بلکہ اس کی روح کو آخرت کے لیے بھی تیار کرتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی گواہی ہیں کہ اللہ نے اسے اپنی محبت اور رحمت کے خاص دائرے میں شامل کر لیا ہے اور وہ ہر لمحہ اس رہنمائی اور حفاظت میں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔